السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ الیکشن ہماری ضرورت ہے یا عمران خان کی، اور عمران خان نے الیکشن کے بارے میں کیا کہا، اس بارے میں میں آپ کو ایک تاریخ بیان کرتا چاہوں، اس کے بعد پھر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ الیکشن کس کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہے 2002 کی، جب ترکیہ میں صدر طیب اردگان جیل میں تھے، جن کو عمران خان کی طرح مختلف کیسز میں الجھا کر کچھ میں سزا تو کچھ میں ٹرائل کا سامنا تھا۔ اردگان کو جیل میں رکھ کر الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ جیل سے اردگان نے اپنے نوجوانوں کو پیغام بھیجا کہ میں نااہل بھی ہوں اور قیدی بھی، لیکن میری قوم تو نااہل اور قیدی نہیں، اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے نکلو۔ اس پیغام کے بعد ترک عوام نے اپنے لیڈر کی آواز پر لبیک کہا اور بڑی تعداد میں نوجوان نسل نے کیمپین شروع کر دی۔ بالآخر اردگان کی پارٹی الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئی اور حکومت میں آ گئی۔ طیب اردگان محض 10 ماہ کی قید کے بعد رہا ہو گئے اور اس طرح کچھ ہی عرصے میں اہل ہو کر ترک وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ یہ سفر جاری رہا، لیکن ایک دن پاکستان طرز کی جمہوریت سے جان چھڑوا کر صدارت نفاذ کا قانون بنا دیا، اور آج کا ترکی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ نوجوان نسل ہے جو اپنے ملک کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتی۔ آج عمران خان بھی اردگان کی طرح پابند سلاسل ہے۔ پاکستانی نوجوان، تم کیا کرتے ہو یہ وقت بتائے گا۔ آپ کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ الیکشن کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں عمران خان نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں اپنی تقاریروں میں بتایا جو یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ ہمیں الیکشن سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور الیکشن کے بعد کیا کرنا چاہیے، یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو مہنگائی، جو مشکلات اس وقت ہم پہ ہے، وہ ہماری آنے والی نسل پر بھی رہے گی اگر ہم نے صرف الیکشن میں صحیح ووٹ کا انتخاب نہیں کیا۔ یہ یاد رکھو کہ ہم مر جائیں گے، لیکن ہماری نسلیں اس مشکلات، اس مہنگائی کے مارے نہ ہم پر فاتحہ پڑھ سکیں گی، نہ ہماری قبروں پہ آ سکیں گی، کیونکہ وہ مہنگائی، بوجھ اور اپنے اوپر پابندیاں اور ملکی قرض کے لیے اتنے حد تک دب چکے ہوں گے کہ بس وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے پاؤں میں جو زنجیریں ہیں، جو بیڑیاں ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ ہماری آنے والی نسلوں میں کہیں زیادہ ہوں گی۔ الیکشن عمران خان کی ضرورت نہیں، ذہن پر زور ڈالو، سوچو سمجھو کہ الیکشن ہماری اور ہمارے آنے والے مستقبل اور آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے۔ اگر قدم بڑھاؤ ایک ایک کر کے بھی، تو الیکشن میں ہم ترکیہ عوام سے بڑھ کر کام کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم کی اور ہم نوجوان نسلوں کے ساتھ تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو جس چیز کے لیے روکا جاتا ہے آپ نے کرنا تو وہی ہوتا ہے۔ تو یہی سمجھ لو کہ ہمیں اگر روکا جا رہا ہے الیکشن سے، یا ہمیں روکا جا رہا ہے عمران خان کی محبت سے، یا روکا جا رہا ہے کہ ہم ایک اچھا لیڈر اور اپنے ملک کی مفاد کے لیے، ملکی قرضوں سے آزادی کے لیے، IMF سے چھوٹ کے لیے، ٹیکس میں بہتری کے لیے، پیٹرول کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے اگر ہم اس لیڈر کو منتخب کریں جو غریبوں کی سوچتا تھا، تو غریبوں کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ایک ہی کام ہے کہ وہ الیکشن میں قدم بڑھائیں، الیکشن کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمارے لیے ترکیہ کا رول ماڈل موجود ہے، بس تاریخ پڑھ لو۔ تاریخ دان لکھیں گے کہ آج کے نوجوان نسل نے پاکستان کو بدل دیا۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان آزاد کرایا تھا انگریزوں سے۔ اگر ہم نے محنت کی تو ہم قرضوں سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں گے۔ ہماری ملک کی پاک فوج ہمارے سر آنکھوں پہ، ہماری عزت ان کے ہاتھوں میں، وہ ہماری چین اور سکون ہے۔ جو سپاہی بارڈر پہ کھڑا ہے اس کو ہمارا سلام ہے کہ وہ ہماری حفاظت میں کھڑا ہوا ہے۔ بس ہم نے اپنے ملکی اداروں کو اجارہ داری سے، جاگیرداری نظام سے باہر نکالنا ہے۔ ہم نے سیاست میں کالی بھیڑوں کو باہر نکالنا ہے جو غلام بنے ہوئے ہیں اس وقت امریکہ کے، اسرائیل کے۔ ہمیں ان سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے۔ میرا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، اور الیکشن کے لیے، خدا کے واسطے الیکشن کے لیے، میرے لیے نہیں، چینل کے لیے نہیں، اپنے لوگوں میں اس ویلاگ کو شیئر کریں تاکہ ان کو تھوڑا سا احساس ہو۔ اپنے بزرگوں کو سمجھائیں، جو ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو وہ ان سے کہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے لیے جو کچھ کیا آپ نے وہ تو کیا ہی کیا، ایک ہمارے لیے ایک دفعہ ووٹ ڈال دیں۔ شکریہ۔